کچھ لوگوں کے ہاں وہ چٹان آج کل صخرہ نام سے مشہور ہے۔ لیجئے اس چٹان کے مختلف مناظر آپ بھی دیکھیں۔ یہ دو قسم کی چٹان ابھی سب چرنے گئی ہے۔ خیمے میں ایک بکری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت کیا۔ معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک اللہ علیہ وسلم نے سیر ہو کر دودھ پی لیا تو میری جان میں جان آئی، خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرما لیا۔ تو ناظرین، آج ہم سفر ہجرت کی 5ویں قسط میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق و عقیدت، اس قیام کی تفصیل آپ کو کتاب خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ سے چلے، مسلسل ساری رات اور دن چلتے رہے۔ دوپہر کے وقت میں نے سائے کے لیے چاروں طرف نظر دوڑائی تاکہ کچھ دیر سستا لے۔ دور ایک پہاڑی پر نظر پڑی، وہاں پہنچے، دیکھا کہ اس کا کچھ سایہ ہے۔ میں نے جگہ صاف کر کے وہاں پوستین بچھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کچھ دیر کے لیے سلا دیا۔ پھر میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ کہیں کوئی ہمارا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ اچانک دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں ہانکتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے، شاید اسے بھی سائے کی تلاش تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کس کے غلام ہو؟ اس نے کسی قریشی کا نام لیا جسے میں جانتا تھا۔ میں نے اس سے تھوڑا دودھ لیا، ٹھنڈا کرنے کے لیے مشکیزے سے میں نے کچھ پانی اس میں ڈالا، دودھ ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے تھے۔ میں نے ٹھنڈا دودھ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر ہو کر دودھ پی لیا تو میری جان میں جان آئی، خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرما لیا، دودھ بھی پی لیا، تر و تازہ ہو گئے۔ تو پھر میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوچ کرنے کا وقت ہو گیا۔ فرمایا اچھا۔ پھر ہم اگلی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر ہجرت کے عظیم دوست کی وفاداری و جان نثاری کے کیا کہنے، واہ! اپنا آرام، کھانا، استراحت سب بھول گئے۔ محبوب دوست صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بھاری امانت تھی، اس لیے اپنی ذمہ داری کا انہیں خوب احساس تھا۔ سفر طویل کی مشقت کے بعد جب قیام ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا کر ارد گرد کا جائزہ لینے نکل پڑے کہ کہیں کوئی ہمارا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ واقعی وہ جوانی کے دوست، خوشی اور غموں کے دوست، ساتھی بھی، غم گزار بھی، محافظ بھی اور خادم بھی۔ دھوپ ہوتی تو سایہ کرتے، قیام ہوتا تو دودھ ٹھنڈا کر کے اپنے پیارے دوست کو پلاتے، پھر انہیں دودھ پیتا دے کر جی جی میں خوش ہوتے۔ دوست کو سکھ پہنچانے کے لیے خود کو بھول جاتے۔ وہ اپنا مال، وقت، عمر، جائیداد، اہل و اولاد، گھر، زمین، جان و روح، سب کچھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے حبیب اور پیارے دوست پر فدا کر کے قربان ہو گئے۔ جی ہاں، سچے عاشق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جس جگہ پر قیام ہوا اور جس چٹان کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استراحت و آرام فرمایا، کچھ لوگوں کے ہاں وہ چٹان آج کل صخرہ نام سے مشہور ہے۔ لیجئے اس چٹان کے مختلف مناظر آپ بھی دیکھیں۔ یہ دو قسم کی چٹانیں ہیں۔ کچھ باحثین نے ایک اور کچھ نے دوسرے کے بارے میں کہا ہے۔ یہ سفر ہجرت کی استراحت گاہ تھی۔ زیادہ قرین قیاس بڑی چٹان ہے۔ زیادہ تر محدثین نے بڑی چٹان کو استراحت گاہ قرار دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور آدمی تھے، تجارت کے سلسلے میں ادھر ادھر سفر کرتے تھے، اس لیے بہت سے لوگ ان کو جانتے تھے۔ راستے میں کوئی ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا، یہ کون ہے؟ تو جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتے، یہ شخص مجھے راستہ دکھانے والا ہے۔ سننے والا یہ سن کر مطمئن ہو جاتا کہ یہ راہبر ہے، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے یہ مطلب لیتے تھے کہ مجھے خیر اور بلائی کا راستہ
اور ہدایت کرنے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب ہم قراء الغمیم کے قریب پہنچے تو ایک شخص ملا، اس نے پوچھا تم کون ہو؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا تھا کہ جو بھی آ کر کچھ پوچھے تو تم ہی اسے نمٹاتے رہنا۔ قراء الغمیم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مشہور جگہ ہے۔ اس مقام سے متعدد بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ حدیبیہ سے واپسی پر اس علاقے میں سورہ فتح کا نزول ہوا۔ آج کل اس کو الغمیم برقعہ غمیم سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جگہ اسفان سے پہلے مکہ مکرمہ سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ قدیم مکہ مکرمہ روڈ اس علاقے کے ساتھ گزرتا ہے۔ طریق ہجرت کے مقامات میں سیرت نگاروں کا اختلاف ہے۔ قراء الغمیم میں سفر ہجرت میں گزر ہوا یا نہیں؟ کچھ حضرات اس کے قائل ہیں کہ قراء الغمیم سے گزر ہوا، اور بعض حضرات کے بقول اسی علاقے میں بریدہ اسلمہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ وادی قدید میں ام معبد خزائیہ رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا۔ یہ نہایت فراخ دل اور مہمان نواز خاتون تھی۔ آنے جانے والے مسافروں کی ضیافت کرتی۔ یاران ہجرت کا قافلہ چلتے چلتے خیمے پہنچا اور کچھ زادرہ خریدنے کے لیے یہاں قیام کیا، جس کی زیارت آپ کر رہے ہیں۔ فیاض خاتون نے خندہ پیشانی سے استقبال کرتے ہوئے افسوسناک لہجے میں کہا، اس وقت تو میرے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ ہوتا تو میں بن مانگے مہمانی میں پیش کرتی۔ بکریاں بھی سب چرنے گئی ہے۔ خیمے میں ایک بکری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت کیا۔ ام معبد رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ کمزور اور لاغر ہے۔ کمزوری کی بنا پر دوسری بکریوں کے ساتھ چراگاہ تک بھی نہیں جا سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی اجازت ہو تو ہم اس سے دودھ نکالے۔ کہنے لگی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، شوق سے نکالے۔ دست مبارک کی برکت سے اس بکری نے دودھ دینا شروع کیا تو اتنا دودھ دیا کہ پوری ایک جماعت کے لیے کافی ہو سکے۔ سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا کہ ساقی کو آخر میں پینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید دودھ نکال کر فیاض خاتون کو دیا۔ وادی قدید کیا ہے؟ وادی قدید کا تعارف اور واقعہ ام معبد کی مزید تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ یہ جو آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں یہ قراء الغمیم کی ہے۔ یہی نبی علیہ السلام کا غار ثور یعنی مکہ سے نکلنے کے بعد پہلا پڑاؤ تھا۔ یہاں سے آگے سفر اسفان، قدید اور مدینہ کی سمت بڑھنے والا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا پڑاؤ ہمیشہ تاریخ میں ایمان کو تازگی دینے والی نشانی کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین شریفین کی بادب حاضری نصیب فرمائے، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اللہ پاک ان کے دل کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے، اور اللہ پاک ان کو ہر قسم کی مصیبت اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔